بیسیکلی 11-12 سال قبل یہ ثنا جاوید لاہور سے آئی تھی اور اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی عابد شاہ کے ساتھ. اس میں سے اس کے 4 بچے ہوئے تھے. چونکہ یہ غریب بھی تھا عابد شاہ، کوئی پراپر روزگار نہیں تھا اس کے پاس، اور گھر میں ان کی ان بن بنی رہتی تھی، یہ جو بعد میں ہمیں چیزیں سامنے آئی ہیں. اور اس کے بعد ایک ان کا یہ بھی مسئلہ تھا کہ اسے شک تھا کہ اس کی جو بیوی ثنا جاوید ہے اس کا کسی اور نوید نامی بندے کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں. تو یہ اسے اس چیز کا شک بھی تھا. پھر اس کے بعد اس نے اپنے دوست کاشف کے ہمراہ مل کے ایک خالی گھر تھا ادھر روشن والا میں، تو رات کو مہندی کے بہانے کہ ادھر ہمارے دوست ہیں ان کی مہندی ہے، ادھر ہم نے جانا ہے، ادھر بلاتے ہیں اس گھر میں. تو یہ دونوں مل کے اس کے گلے میں پھندا ڈالتے ہیں اور اسے بے دردی کے ساتھ پہلے قتل کرتے ہیں، اور پھر اسی گھر کے سین میں نعش کو ایک گڑھا کھود کے دبا دیتے ہیں. پھر تقریباً 5 سے 6 دن باڈی ادھر ہی موجود رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ باڈی کو ادھر سے نکالتے ہیں. پھر ایک اور ان کا دوست ہے اصغر عرف گونگا، یہ اسے بلاتے ہیں، ایک رکشے کا اور ایک ٹرنک جو پیٹی ہے اس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. تو کمبل میں ڈال کے باڈی کو اس پیٹی میں رکھتے ہیں، اور پھر رکشے میں ڈال کے یہ علاقہ تھانہ ڈچکوٹ سیم نہر کے پاس یہ باڈی کو پھینک آتے ہیں. تو یہ نہیں پتہ کیا کہ مطلب پہلے دفنایا پھر وہاں سے نکال کر پھینکا، اس میں کیا ان کی وجہ سے؟ یہ بیسیکلی جو عورت ہے یہ 28-29 جو فیبروری ہے اس کی جو درمیانی شب ہے تب سے یہ غائب ہوئی تھی. تو چونکہ اس کا والد ادھر رہتا تھا، اس کا خاوند پہلے اپنے طور پہ یہ اسے تلاش کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے یہی اس کا لگایا کہ وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے. تو پھر یہ ان کی جب والد آیا اس نے پوچھا ہے اس کہ میری بیٹی کدھر ہے، تو پھر یہ پہلے اسے کہتے رہے کہ ایک اور بندہ جس پہ انہیں شک تھا کہ شاید اس کے ساتھ وہ چلی گئی ہو. تو پھر یہ ایک ڈیرے پہ ان کا وہ پریا پنچایت ہوتی رہی ہے، تو پنچایتی طور پہ یہ معاملے کو حل کرتے رہے اس بندے کو بلا کے کہ آپ عورت کو واپس کر دیں. لیکن جب وہ اپنی صفائی دیتا ہے کہ میری اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اور پھر مدعی کو شک گزرتا ہے کہ شاید اس کے خاوند میں ہی کوئی مسئلہ ہے، پھر وہ ہمارے پاس اپلیکیشن دیتا ہے، اور پھر جب ہم اس میں تلاش شروع کرتے ہیں اور اس کا خاوند فرار ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا شک بھی یقین میں بدلتا ہے کہ اس کے خاوند میں کوئی ایشو ہے جو پیش نہیں ہو رہا اور مفروری اختیار کی ہوئی ہے.